کہا اس کے لیے دکھ ہے، افسوس ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر اس کی زندگی میں آئی، اس نے اس کی قدروں والی قیمتوں والی رات کو اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، اس کے لیے یہ ہلاکت کا سبب ہے، العیاذ باللہ۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کچھ دن آنے والے ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا بونس لے کے آ رہے ہیں، وہ ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق یہ بات کافی ہے۔ سورۃ فجر کی آغاز پہلی آیات میں اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ 10 راتوں سے مراد تمام صحابہ ائمہ مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی العشرہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس کے متعلق امت میں ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ بتائیں یہ دن افضل ہیں یا لیلۃ القدر کی راتیں افضل ہیں؟ امام ابن قیم نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہا اگر راتوں کی بات کریں تو وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں سب سے بہتر ہیں، اگر دنوں کی بات کریں تو وہ یہ دن سب سے افضل ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں ایک نعمت عطا کرنے والا ہے جو چند دن کے بعد ہم اس مہینے کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے متعلق کیا فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیں اللہ نے اس کے متعلق بڑی سادی سی بات کہی ہے، کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ لوگوں اللہ کا ذکر کرنا یہ چند معلوم دن ہیں۔ اور پھر کہا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایام العشر، یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، جس کے متعلق اللہ قرآن میں 2 مقام پہ فرمایا، ایک سورۃ فجر کے اندر اور ایک وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اس آیت کے اندر ان دنوں کے متعلق اللہ نے ہمیں باور کروایا کہ یہ بہت قیمتی دن ہیں، ان دنوں کی قدر کرنا، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ ایک بونس مل رہا ہو نا، ایک ہوتی ہے تنخواہ، وہ اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب بونس مل رہا ہو اور اچانک ہمارے کسی عمل کی وجہ سے بونس کو چھین لیا جائے تو انسان کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا اہم موقع تھا جو میرے ہاتھ سے گم ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ ہمیں بونس دینا چاہتے ہیں، اور اس دن کی فضیلت کیا ہے، ان دنوں ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کی توفیق سے آج آپ کے سامنے یہی بات عرض کرنی ہے تاکہ کہنے والا ہے یا سننے والے اللہ ہم سب کو ان دنوں کی فضیلت کو سن کے ان دنوں کو قدر کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ نے دن بنائے ہیں ان دنوں میں سب سے بہتر دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے متعلق فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، انسان جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے وہ کسی بھی دن ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں سے بہتر عمل انسان کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جو مرضی جب مرضی عمل کریں، اس عمل کی ایک قیمت ہے، اس عمل کا ایک اجر ہے جو اللہ ہر انسان کا کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا اگر انسان خود اپنے اعمال کو برباد کرنے پہ نہ تل جائے، وگرنہ اللہ کسی کے عمل کو ان اللہ لا یضیع، اللہ کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ ہاں جو مفسد ہے، جو شرارتی ہے،
جو فساد پھیلانے والا ہے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں جو عمل کرتا ہے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، کہنے لگا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیونکہ صحابہ کے دل میں ایک تصور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ایک کوہان ہے، یعنی اونٹ کے اوپر ایک کوہان ہوتی ہے جو سب سے اونچی ہوتی ہے۔ کہا اسلام کی ایک کوہان ہے، وہ کوہان کیا ہے؟ اللہ کے رستے میں جہاد کرنا۔ تو اس نے کہا آج تک تو ہمارے علم میں یہی بات تھی کہ جہاد سب سے بہترین عمل ہے، آپ کہتے ہیں ان دنوں جو عمل کرے گا اس کا عمل سب سے بہترین ہے۔ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد، ہاں جہاد سے بھی بہتر ہے، مگر الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء، اگر ایک شخص اپنا مال سارا، اپنی جان لے کے نکلا، اللہ کے رستے میں شہید بھی ہو گیا، اس کا مال بھی لٹ گیا، شاید اس کا عمل اس سے بہتر ہو، وگرنہ جو انسان ان دنوں نیک عمل کرے گا اس سے بہتر نیک عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، ان ایام سے بہتر کوئی دن نہیں، اللہ ان دنوں سے محبت کرتا ہے۔ اور العمل فیہن فی ہذہ الایام، جس طرح اللہ ان دنوں سے محبت کرتا ہے، ان دنوں کے اندر جو نیک عمل کرے گا اللہ اس نیک عمل سے بھی سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ اللہ ہمارے نصیب میں اچھا عمل کر دے۔ یہاں بھی صحابی نے وہی سوال کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا من خرج بنفسه وماله ثم لم یرجع۔ ہاں